حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم یہود کی سرکشی اور ان کے دلوں کی سختی کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول کی مسلسل پے در پہ بغاوت، اللہ کے خلاف اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں نے قوم بنی اسرائیل اور یہودیوں کے دلوں کو پتھر بنا دیا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں انسانوں کے دلوں کی سختی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے قوم یہودی کی ایک اور بدبختی کو بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا اور کہا کہ کیا تم لوگ اس بات کی آرزو رکھتے ہیں، اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل تمہارے جیسا ایمان لے کر آ گئے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، اس کے باوجود وہ اس میں تحریف کرتی ہے، اس کو بدل ڈالتی ہے۔ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اور عقل رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے یہاں پر خطاب کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری یہ آرزو اور تمہاری یہ خواہش ہے کہ جس طریقے سے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ یہودی بھی تمہاری طرح ایمان لے کر آ جائیں؟ حالانکہ یہودیوں کی ایک جماعت کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے، اللہ نے جو کتاب ان پر نازل کی توریت، اس کتاب کا علم ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے احکامات کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر وہ مختلف قسم کی تبدیلیاں کرتے ہیں، اور یہ نادانی میں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے احکامات اور ان کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی یہ حیرت اور یہ کیفیت ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں تبدیلی اور تحریف کرتی ہے۔ تو توریت کے اندر ان لوگوں نے، یہودیوں نے ہر طریقے کی تحریف کی، یعنی معنوی تحریف بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کی اور لفظی تحریف بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کی۔ یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی اپنی کتاب کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق، اور معنی کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنی کتاب کو بدل کے رکھ دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا یہی حالت اور یہی حال آج بھی امت مسلمہ کا ہے۔ بہت سارے امت کے نام نہاد علماء اور قرآن و حدیث کو جاننے پہچاننے والے محض اپنی دکان کو چمکانے کے لیے، اپنی دکان کو چلانے کے لیے قرآن کی آیات کو اور اللہ کے نبی کی احادیث کو اس کے اندر معنوی تحریف کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا وہ معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معنی اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا، تاکہ
اس کے ذریعے ان کی دکان چلتی رہے، ان کی دنیا چلتی رہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ جو جماعت علماء کی یہودیوں کے اندر ہے، ان کی حالت کیا ہے کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ پھر کہا کہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب یہ آپس میں ایک دوسروں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی کتاب کی باتوں کو یہ مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ تم نے توریت کے پاس جو تمہارا توریت کا علم ہے، اس علم کو، اللہ کی توریت کی اس باتوں کو ایمان والے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں کے سامنے تم کیوں بیان کرتے ہو؟ یہی باتوں کے ذریعے یہ اللہ کے سامنے تمہارے سامنے حجت قائم کریں گے۔ یعنی یہ یہودیوں کی ایک جماعت جو علم رکھتی ہے توریت کا، ان کی منافقت کو اللہ نے بیان کیا۔ ان کی منافقت کیسی ہے کہ جب یہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لے کر آئے۔ اور جب یہ لوگ اپنے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی اپنی جماعت، اپنے مذہب والوں کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک دوسروں سے کہتے ہیں کہ توریت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے تم اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے سامنے تم اس کو بیان مت کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات توریت کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی جو تفصیلی صفات توریت کے اندر مذکور ہے، ان باتوں کا تم مسلمانوں کے سامنے ذکر مت کرو، ورنہ کل قیامت کے روز انہی باتوں کے ذریعے یہ لوگ اللہ کے سامنے تمہارے لیے حجت پیش کریں گے۔ تو یہ قوم یہود کی علماء کی منافقت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کے علماء کی یہ عادت ہے، یہ کیفیت ہے کہ وہ توریت کی باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں توریت کے اندر جو تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہے وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین تمہاری چھپی ہوئی اور تمہاری ظاہری ہر قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے؟ یعنی اگر تم توریت کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرو گے، اللہ کے رسول کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے توریت کی باتوں کو بیان نہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھیدوں کو، تمہارے رازوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہاں تک تو یہودیوں کی علماء کی کیفیت اللہ نے بیان کی۔ ان کے علماء کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ایک تو بدل رہے ہیں، تبدیل اور تحریف کر رہے ہیں اس کے اندر، دوسری ان کی عادت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے توریت کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ ایک علماء کی کیفیت ہے یہود کی۔ اللہ نے پھر آگے کی آیت میں بیان کیا کہ علماء کے عام لوگوں کی کیا کیفیت ہے، ان کے عوام کی کیفیت اللہ نے بیان کی اور کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ یہ کتاب ان کے پاس جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کی صرف ظاہری باتوں کو جانتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو ان پڑھ اور عوام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، یہ کتاب کے بارے میں جانتے نہیں، بلکہ یہ ان پڑھ اور جاہل ہیں، بلکہ ان کی کتاب کی صرف ظاہری مفہوم ان کو معلوم ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ تو صرف اپنے گمان کے ساتھ دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ یعنی ان کی عوام کی یہ حالت ہے کہ ان کے علماء نے ان کے عوام کو ان کی کتابوں سے دور رکھا ہے، ان کی کتاب کو پڑھنے نہیں دیتے، ان کی کتاب کو سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے عوام کو ان کے علماء نے گمان کے اندر رکھ دیا، یعنی خوش فہمی کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے چہیتی قوم ہو، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو بڑی مختصر مدت کے لیے ڈالے گا، اس کے بعد تم کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس قسم کی خوش فہمیوں کے اندر یہودیوں نے اپنے عوام کو رکھ دیا تھا، اور یہی چیز آج بھی امت مسلمہ کے اندر موجود ہے کہ امت مسلمہ کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو عالم اور جاننے والا کہتا ہے، امت کے عام لوگوں کو خوش فہمی کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیے ہیں یہ لوگ۔ امت کی جو عوام کے طبقہ ہے، عوام ہے، یہ اکثر و بیشتر عوام اپنے اندر خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم فلاں عالم کے پیچھے چلیں گے تو یہ عالم ہم کو اللہ کے پاس نجات دے دے گا۔ بہت ساری خوش فہمیوں کے اندر عوام کو مبتلا کر کے رکھا گیا ہے آج
کہ فلاں اگر پیر کے پیچھے چلو گے، فلاں اللہ والے کا دامن پکڑو گے، اگر فلاں کا اس کے اوپر بیعت کرو گے، اگر فلاں کے اوپر اگر بیعت کرو گے تو یہ چیزیں، یہ لوگ، یہ اللہ والے تم کو اللہ کے پاس کامیاب کر دیں گے، تمہاری اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور تم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور یہی خوش فہمی کے اندر آج عوام مبتلا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تمام یہ جو باتیں ہیں یہ امت کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یا عوام، جاہل عوام کو خوش فہمی میں مبتلا کر کے رکھنے والی باتیں ہیں۔ نہ کوئی غوث کام آئے گا، نہ کوئی پیر کام آئے گا اللہ کے پاس، نہ کوئی ولی کام آئے گا۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز انسان کو بچانے کے لیے کام آئے گی تو وہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی خوش فہمیاں انسان کو اللہ کے پاس نجات نہیں دلا سکتی۔ لہٰذا یہ صفات یہودیوں کی صفات ہے کہ یہودیوں نے، ان کے علماء نے ان کی عوام کو خوش فہمی کے اندر مبتلا کر کے ان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ یہی حالت ذات آج مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کا علماء عالم طبقہ اپنی عوام کو اسی قسم کی خوش فہمی کے اندر مبتلا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر اور پڑھنے، اس کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔